دولت عورت کی کمزوری ہوتی ہے۔ دولت پیش کر دو، عورت بھاگی چلی آئے گی۔ دبلی عورت کی کمزوری تحائف ہوتے ہیں، تحائف دیتے رہو، عورت مائل ہو جائے گی۔ سانولی عورت کو سچی محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے، محبت دو، عورت مائل ہوگی۔ تیز تیز چلنے والی عورت عام عورتوں سے جلدی مردوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ گھنگرالے بالوں والی عورت بہت ہی مشکل سے مردوں کے قابو میں آتی ہے۔ جوانی کو واپس لانا ہے تو بکرے کے گوشت کو بھون کر کھایا کرو، جوانی واپس آئے گی۔ دوپہر کو پیاز زیادہ کھایا کرو، چہرے کی جلد تر و تازہ اور ہمیشہ جوان پرکشش رہے گی۔ جلد بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو صبح سویرے 1 گلاس بکری کا دودھ پیا کرو۔ رات کو سونے سے قبل چند قدم الٹے چلنے سے آدمی کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر تل کے نشان ہوتے ہیں وہ عورت مغرور ہوتی ہے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے ایسی عورت جماع بے حد شوقین ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آدمی کی دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے انسان یادداشت بڑھتی ہے اور قوت ملتی ہے۔ عورت ناف میں ادرک کا رس ڈالے تو عورت کا بھانج پن ختم ہو جاتا ہے۔ کندھوں کو وزنی محسوس کر رہے ہو تو سمجھو تمہارے گھٹنے کمزور ہو رہے ہیں۔ چہرے پر دانے نکل آئے ہیں تو کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ السر کے زخموں کو ختم کرنے ہیں تو نہار منہ صبح سویرے کھجوریں دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ عورت کو مائل کرنا ہے تو عورت کی عزت کرو اور اس کو تحائف دیا کرو، عورت مائل ہو جائے گی۔ اگر رات کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے تو رات کو لیمو چاٹ کر سویا کرو، افاقہ ہوگا۔ دل کو صحت مند اور جوان رکھنا چاہتے ہو تو روز رات کو چقندر کا پھل کھایا کرو، دل جوان رہے گا۔ غیر ضروری بالوں کو ہر 7 دن میں 1 بار صاف کر لیا کرو، زندگی میں بوڑھے نہیں ہوگے۔ بندر جیسا تیز دماغ چاہتے ہو تو کڑوے بادام کھانا شروع کر دو، پھر دماغ کا کمال دیکھو۔ دمے کی شکایت ہے تو ادرک والی چائے پینا شروع کر دو، دمے کی شکایت نہیں ہوگی۔ روز رات کو سونے سے قبل نہا لیا کرو، تمہارے بدن کی طاقت 70 سال تک برقرار رہے گی۔ گھر میں سفید طوطے لے آؤ، گھر میں مصیبتیں اور تکلیفیں آنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ ایک لافانی جذبہ جو انسانی روح کو گہرائیوں میں پوشیدہ ہے وہ بلا شک شعور حسن ہے۔ دولت مند ہونا ہے تو 3 کاموں میں سستی نہ کرو، خیرات کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، مسلسل محنت کرنے میں۔ عام آدمیوں میں بیٹھ کر وعظ نہ کہو، کیونکہ ایسے موقع پر وعظ اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جو نصیحت سن کر فوراً عمل کرتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں اور ان کو جلد بہت بڑا اجر اور محنت کا پھل ملے گا۔ محنت کرنے والے گھر میں فاقہ کشی اندر نہیں آ سکتی، باہر ضرور کھڑی رہے گی لیکن اندر نہیں آ سکے گی۔ جب کسی انسان میں بلاغت آ جائے تو ساتھ میں تکبر بھی جنم لے لیتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ جب تم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو یاد رکھو 3 انگلیاں خود تمہاری جانب اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ انسان ایک نعمت کے زائل ہو جانے پر تمام بے شمار نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ جہاں ایک درد ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کبھی مایوس اور اداس مت ہونا۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جسے سلامتی کی ضرورت ہو اسے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ 6 قسم کے بندے کے احسان کی وقت اور پرواہ نہیں کرتے: فارغ التحصیل شاگرد اپنے استاد کی، اہل و عیال والی اولاد اپنی ماں سے، خواہشات نفسانی سے سیر بندہ عورت کی،
اہل غرض ایسے بندے کی جس سے غرض حاصل ہو گئی ہو، طوفان سے بچا ہوا بندہ کشی کی، صحت کے بعد مریض طبیب کی۔ بس یہی کافی ہے، یہ ایک ایسا جملہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں ایک بڑی مصیبت بنا کر سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ میں باوجود تنہائی، کوشش اور عرصہ ہائے دراز کی جستجو کے زندگی کے معمے کا ایک لشمہ بھی حل نہیں کر سکا۔ بہت ہی نرم قوانین پر کوئی عمل نہیں کرتا اور بہت سخت قوانین پر عمل کرایا نہیں جا سکتا۔ آزادی کی بھوک اور اسیری کی شکم پری سے بہتر ہوتی ہے۔ جو درخت پھل نہ دے وہ سایہ ضرور دے دیتا ہے۔ ہمسائے کے ساتھ احسان نہایت ہی احسن بات ہے۔ حرام لقمہ راہ مستقیم سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جس کے پر تو نہیں ہیں لیکن اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ظلم انسان کی عادت اور خصائل میں شامل ہے۔ اگر کوئی ایسا جس میں ظلم نہ ہو تو یہ سمجھو کہ وہ کسی سبب سے ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کی زندگی کو طاقت دیتا ہے اور علم کو پھیلاتا ہے۔ پیدائشی طور پر نہ کوئی بے قصور ہے اور نہ قصوروار، حالات ہی آدمیوں کو ان میں سے ایک بناتے ہیں۔ انسان خواہ کیسا ہی احمق اور کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، لیکن موت کا یقین اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بستر میں ہنستے ہیں، بستر میں رہتے ہیں، بستر میں جنم لیتے ہیں، بستر میں ہی مرتے ہیں۔ دینی تعلیم ضروری حاصل کرو۔ کامیاب زندگی اگر چاہتے ہو تو دینی تعلیم پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہو۔ قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب ہیں تو ایک ہی نسل انسان ہے۔ مرد عام طور پر بزدل عورتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کر کے ان کے آقا بن جائیں۔ ہمیشہ نیک کاموں کی تلقین کرو۔ جو نیکیوں کا پرچار کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ خود بھی نیک کام کرے۔ وقت کا ایک لمحہ فضول میں ضائع کرنا عمر بھر کے ننھے سے پودے کی کوئی شاخوں کو جڑ سے اکھاڑنا پھینکنا ہے۔ مرد اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرے اور عورت اتنی ہی بوڑھی ہوتی ہے جتنی دکھائی دے۔ کسی آدمی کا اہل علم کے ساتھ چلنا، آنا، جانا اور بیٹھنا اس کی دینی سمجھداری میں سے ہے۔ اپنی زندگی کے ہر سانس کو اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ عقل مند آدمی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کون سا کام کرے اور کون سا کام نہ کرے، بلکہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا ہی رہتا ہے۔ کسی چیز کو پانے کے لیے محبت اور سختی اٹھانا ضروری ہے، اور اگر سختی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو یہ ایک سستی کی نشانی ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو عورت کی ریڑھ کی ہڈی پر تھوڑا دبا کر جو بھی کہو گے وہ مان جائے گی۔ مالدار کے لیے 6 نقصانات ہیں۔ ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، عبادت میں ہمیشہ کسی اور نقصان رہتا ہے، نافرمانی خدا زیادہ کرتا ہے، حساب زیادہ دینا پڑے گا، عدم ادائیگی حقوق کے لیے سخت عذاب دیا جائے گا، ثواب و اجر کم پاتا ہے۔ طول عمل سے پرہیز کر کہ یہ حواس اس کی خرابی کا سبب بنتی ہے، یہ موت کو بھلا دیتی ہے اور اعمال کو بگاڑ دیتی ہے۔ 3 چیزوں سے دنیا میں مشکل پیش آ جاتی ہے: بیماری، افلاس اور خوف۔ 3 چیزوں سے دنیا آرام سے گزرتی ہے: صحت بدن، تونگری اور ایمنی۔ زیادہ باتیں کرنے سے دماغ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب ضرورت ہو اس وقت اپنا منہ کھولو، عقل مند بن جاؤ گے۔ نفس کو کسی چیز میں مشغول رکھو ورنہ نفس تم کو ایسے کاموں میں مشغول کر دے گا
جو کرنے کے قابل نہیں۔ اپنے فریقوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دو گے تو کبھی جیت نہیں سکو گے، ہمیشہ ہار تمہاری مقدر ہوگی۔ رحم دل انسان جب مصیبت زدگان کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا تو اس کا حال مصیبت زدوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو سمندر کی لہروں پر عمارت بنائے؟ یہ دنیا اسی طرح ہے، تم اسے جائے قرار نہ بناؤ۔ تم نفرت پر نفرت سے فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ ناراض کی محبت سے برے کو نیکی سے، شریر کو حلم سے اور جھوٹے کو صداقت سے زیر کرو۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ دوسروں کے نقائص تلاش کرتا رہتا ہے جبکہ اپنے نقائص کی جانب توجہ نہیں کرتا۔ نامعلوم اور پیچیدہ راستوں کی کوتاہی پر فریفتہ مت ہو اور سیدھے راستوں کی درازی سے اندیشہ مت کر۔ مالدار کو بخل، حاکم کو طمع، جوان کو سستی، عابد کو غرور اور سخی کو افسوس ضعیف کرتا ہے۔ لباس اور اطوار میں گہرا تعلق ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو اس کی نصیحت پر عمل نہ کر، کیونکہ اس کی نصیحت سراسر کھوکھلی اور بے فائدہ ہوگی۔